السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ مہلک وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ کرونا وائرس سے 40 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی تعداد 12,527 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,68,506 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,245 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,66,242، سندھ میں 2,55,039، خیبر پختونخوا میں 70,493، بلوچستان میں 18,967، گلگت بلتستان میں 4,947، اسلام آباد میں 43,145، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,673 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 86,02,515 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,754 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,31,840 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,626 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,527 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,166، سندھ میں 4,267، خیبر پختونخوا میں 2,020، اسلام آباد میں 488، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 285 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قوم فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ حکمرانوں نے ایسی فضا بنا دی کہ کرپشن بری چیز نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ایک طرف قوم، دوسری جانب ڈاکو مافیا کھڑا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سب سے مہنگی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے والد کی لگتا ہے سائیکل نہیں، رولز رائس کی دکان تھی۔ میاں والی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے ایسی فضا بنا دی کہ کرپشن بری چیز نہیں رہی۔ ہمیں سب سے زیادہ نقصان کرپشن نے پہنچایا۔ جب وزیر اعظم اور وزراء کرپشن کریں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ کرپشن سے بھی بڑا جرم ہے۔ ملک تباہ کرتا ہے، ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دیں، تب ملک تباہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اب یہ سن لیں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جب میں پیسہ چوری کرتا ہوں تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤں، نہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے میں چوری کرتا ہوں، پہلا نقصان۔ اس چوری کے پیسے کو جب میں ملک سے باہر بھیجتا ہوں تو میں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ میاں والی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ لے کر بیرون ملک پیسے بھیجنے سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سب سے مہنگی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے باپ کی لگتا ہے سائیکل نہیں، رولز رائس کی دکان تھی۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے سینیٹ الیکشن میں منڈی لگی ہوئی ہے۔ جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کر آتا ہے، رشوت دے کر سینیٹر بنتا ہے، ارکان کے ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ کروڑوں خرچ کر کے سینیٹر بننے والا کیا عوام کی خدمت کرے گا؟ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قوم فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف قوم، دوسری طرف ڈاکو مافیا کھڑا ہے۔ سیاستدانوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں۔ 30 سال سے سیاستدان بک رہے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹ ہو، دیگر جماعتیں خفیہ بیلٹنگ کا کہہ رہی ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ آرٹیکل 59 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ آرٹیکل 63(a) کا اطلاق سینیٹ الیکشن پر نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ میں سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آرٹیکل 59 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ آرٹیکل 63(a) کا اطلاق سینیٹ الیکشن پر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے سینیٹ ووٹرز کا ہدایت نامہ پیش کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اٹارنی جنرل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت نامے میں متناسب نمائندگی اور خفیہ ووٹنگ کا ذکر ہے۔ اراکین اسمبلی اپنی
پارٹی کے نظم و ضبط کے پابند ہیں، خلاف ورزی پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کارروائی سے متعلق پوچھا تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سزا صرف ووٹوں کی خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، تاہم سزا کوئی نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا ہے، شواہد کسی کے پاس نہیں، عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین بذات خود بھی ایک سیاسی دستاویز ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے الیکشن کمیشن کے ترمیم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کیے بغیر وفاقی حکومت کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے سماعت ایک روز کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون۔ سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، جس میں نواز شریف نے زرداری کو یوسف رضا گیلانی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سینیٹ امیدوار یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرانے کے لیے متحرک ہیں۔ اس سلسلے میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم پلیٹ فارم پر سینیٹ انتخابات سے متعلق گفتگو کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں نواز شریف نے سینیٹ انتخاب میں یوسف رضا گیلانی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا۔ گفتگو میں سیاسی صورتحال، سینیٹ الیکشن اور لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں میں خیبر، کے پی کے اور دیگر صوبوں سے سینیٹ امیدواروں پر مشاورت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان لانگ مارچ کے طریقہ کار اور حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی اور یوسف رضا گیلانی کی انتخابی مہم کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے۔ مشاہد اللہ خان کے بیٹے ڈاکٹر افنان اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر اسلام آباد کے H11 قبرستان میں ادا کی گئی۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ مشاہد اللہ خان کے بیٹے ڈاکٹر افنان اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر اسلام آباد کے H11 قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر نے مشاہد اللہ خان کے انتقال کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے۔ مشاہد اللہ کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا تھا اور وہ مسلم لیگ کی سابق حکومت میں وفاقی وزیر رہے۔ مشاہد اللہ خان نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے گورڈن کالج سے گریجویشن مکمل کیا اور پھر اردو لاء کالج کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے مشاہد اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان پارٹی کے وفادار اور سینئر رہنما تھے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان کے انتقال کی خبر سن کر ان کو دھچکا لگا۔ ان کا انتقال مسلم لیگ نون کے لیے بڑا نقصان ہے۔ مشاہد اللہ خان کے خلوص اور والد جیسی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی۔ 3 سابق وزرائے اعظم ہوئے یک زبان، کہتے ہیں سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور حکومت کو آئین میں ترمیم کا حق نہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے، چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے، کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا، قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سینیٹ انتخابات آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں، خفیہ ووٹنگ میں ووٹ کی تصاویر بنانا جرم ہے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ قومی اسمبلی انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اصطلاح استعمال ہوئی، سینیٹ انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اصطلاح کو شعوری طور پر ہٹایا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے۔ کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑیں گی۔ کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ کل دیگر صوبوں اور سیاسی جماعتوں کے دلائل سنے جائیں گے۔
خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔